10 اونٹ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ وہاں کتنے اونٹ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی 10 اونٹ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دو. 1000 ہیں ہمارے مقابلے پہ لوگ، اس لیے کہ ایک اونٹ 100 آدمیوں کے واسطے ہے، تو 1000 آدمی ہیں، بس ختم. یہ آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح سے باخبر رہا کرتے تھے دشمنوں کے احوال سے، اور یہ طریقہ ہونا بھی چاہیے. دینداری کا یہ معنی بالکل نہیں کہ بس اپنا ملنگ پھرتے رہیے اور صاحب یہ بہت دیندار ہے، اور جہاں ذرا ان کے اندر کچھ ہوشیاری آئے معلوم ہوا کہ یہ دنیا دار ہے. اگر یہ دنیا دار ہوتی تو نبی سے بڑھ کر دنیا دار کوئی نہ ہوتا. حالانکہ نبی سے بڑھ کر حکمت والا، سمجھ والا اور ان ساری باتوں کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا. تقویٰ اور زہد الگ چیز ہے، دینداری الگ چیز ہے، مگر بے وقوف ہونا اور پاگل ہونا الگ چیز ہے. اس دینداری کا پاگل پن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حسن تدبیر کا معاملہ. تو ان دونوں تو آپ ہی کو بتایا، مگر وہ تیسرا آدمی جو تھا اس نے جا کر کے وہ راز کھول دیا اور ساروں کو بتایا جا کے خیموں میں بتلاؤں میں وہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں. جب یہ سنا تو اسرائیلی جو ہے فرنٹ ہو گئے، اور اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم نہیں جاتے لڑنے کے واسطے، ایسے قوم سے کون لڑے گا جا کے؟ اللہ کا حکم ہے لڑنے کے واسطے جانے کو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس تو تم ہی چلے جاؤ، اللہ میں بھی چلے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اور جب تم جیت جاؤ گے تم ہم کو خبر دے دینا، ہم آ جائیں گے. یہ تھا اسرائیلیوں کا جواب. اللہ میاں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم نہیں جاتے تو تم بھی اس میدان سے تمہیں نکلنا نصیب ہی نہیں ہوگا، اور میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ تم بھی کبھی تو کامیابی نہیں ہوگی، تمہاری نسلوں ہی کو وہ ملک دیکھنا نصیب ہوگا، تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوگا. یہ تورات کے الفاظ ہیں. اس وجہ سے اس میدان کو میدان تی کہا گیا کہ اس کے بعد اسرائیلیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا ہم چلنے کو تیار ہیں، تو وہ صبح کو چلتے، شام کو جب رات کو چلا کرتے تھے، چونکہ پہلے قافلے تو دن کو تو گرمی ہوتی تھی، تو شروع رات میں چلتے، جب فجر ہوتی تو معلوم ہوا کہ دیکھا کہ جہاں صبح رات کو چلے تھے وہیں کھڑے. ساری رات چلے اور صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے. یہ تھی وہ صورت جس کی وجہ سے اس میدان کو میدان تی کہا گیا. 40 برس تک چلتے رہے اور کچھ بھی سفر طے نہ ہوا. اس میدان کے اندر انہوں نے یہ دعا کی کہ ہم کو، اور خواہش کی کہ ہم کو کہیں جانے کی اجازت ملے جہاں ہم اپنی مرضی کا کھانا کھائیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا تھا کہ ہم نے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تم چاہتے ہو اس میں اطمینان کے ساتھ کھاؤ. چونکہ یہ ایک دعا کی قبولیت ہوگی اور دعا کا قبول ہونا اللہ کی طرف سے نعمت ہے، تو اس شکر گزاری میں کیا کرو تم، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس بستی میں جب تم گھسو گے، داخل ہوگے تو بڑی تواضع کے ساتھ جانا. سجدن کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بدن میں جھکا ہونا چاہیے، تمہاری طبیعتوں میں جھکا ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ وہاں ہر ایک قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، جیسے وہ پوپ پال جب کسی شہر میں اترتا ہے کر سے سجدہ کر دیتا ہے. وہ مراد نہیں تھی. مقصد یہ تھا کہ تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے، تمہارے اندر انکساری ہونا چاہیے، جذبہ شکر ہونا چاہیے. اس بستی میں جاتے وقت لاکھوں کی تعداد جب ایک بستیوں میں جا رہی ہے تو اس بستی میں کتنا انقلاب نہیں آئے گا، وہ بستی والے کیسے گھسنے دیں گے؟ مگر اگر تمہارا وہ خیر مقدم کر رہے ہوں گے اور تم کو جو ہے ریسیو کر رہے ہوں گے، تم کو آنے دیں گے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ تو یوں سمجھو کہ وہ شہر تمہارے لیے فتح کر لیا گیا. تو تم اس وقت اکڑ فو مت کرنا کہ ہم تو فاتح بن کے آ گئے اس شہر کے اندر، بلکہ تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے. وہی صورت اللہ کے بندوں کے چونکہ یہ عادت ہونی ہی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایت اس طرح کی نہ ہونے کے باوجود ہم کیا دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ اپنے اس اونٹ کے اس پالان کے اوپر، جس پر اونٹ پر ہوتا ہے نا پالان بولتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں جو جس پر کجاوا یا پالان، اس پر جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اتنے جھکے جا رہے تھے مکے میں داخل ہوتے وقت کہ آپ کا سر مبارک اس پالان کی لکڑی کو چلا جا رہا تھا. تو یہ تواضع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
فاتحانہ انداز میں متکبرانہ اور مغرورانہ اس طرح سے جا رہے ہوں، وہ صورت نہیں تھی، بلکہ تواضع تھا۔ تو یہی اللہ نے حکم دیا اسرائیلیوں کو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم حِطَّةٌ کیسے سمجھانا؟ حِطَّةٌ کا مطلب کیا تھا؟ حَطَّ یحُطُّ کے معنی آتے ہیں گرنا، ٹپکنا، جیسے مثلا درخت کے پتے گرتے ہیں، اس کو کہیں گے حَطَّ یحُطُّ۔ اس سے مراد کیا تھی؟ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، یعنی ہماری مغفرت کر دے، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، یہ تو تمہارے منہ پر لفظ ہونا چاہیے اور تمہارے اندر تواضع ہونا چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ مگر وہ میں نے کہا کہ وہ طبیعت جو ٹیڑھی نکلی، کتے کی دم کو 12 برس میں رکھا تو ٹیڑھی نکلی تھا نا، وہ مثل مشہور ہے، وہی اسرائیلیوں کی حالت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حِطَّةٌ کہنے کے بجائے ہِنتَتٌ کہنا شروع کر دیا۔ وہ ہِنتَتٌ کے معنی ہے گیہوں، تو حِطَّةٌ کے معنی تھا بخشش، اللہ بخش دیجئے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہِنتَتٌ گیہوں ملے۔ تو تم نے بات کو بدلا ہے، کیونکہ ہر چیز کو بدلنے کی عادت تھی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ من بعد مواضع، دو طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، یہ اپنی بات کو، اللہ کی بات کو اس کی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے، تو یہاں بھی حِطَّةٌ کو بدل کر ہِنتَتٌ کر دیا۔ تو اس اللہ تعالیٰ نے حالانکہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری خطاؤں کو بخش دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اگر تم اور نیکیاں کرو گے وہاں جا کر کے تو ہم اس نیکیوں کا مزید بدلہ اور مزید اجر تم کو عطا کریں گے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان ظالموں نے جو بات کہی تھی اس کو دوسری بات سے بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ان ظالموں پر آسمان سے ایک عذاب ہم نے اتارا بوجہ اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اللہ کے عذاب کی تفصیل کیا ہے؟ نہ تو یہاں ہے اور نہ تورات میں ہے نہ تاریخ میں ہے، اس بات سے ہم کہاں سے کہہ دیں کیسا عذاب آیا تھا؟ عذاب ضرور آیا ہوگا لیکن اس کی تفصیل کیا ہے نہیں معلوم، نہ مفسرین لکھ رہے ہیں، مفسرین بھی کہاں سے لکھیں گے؟ کوئی تاریخ ہو یا پھر حدیث میں ہو یا قرآن شریف کے اندر ہو، قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کوئی عذاب آسمان سے آیا، تفصیل نہیں معلوم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کھانے کا انتظام تو آپ نے سن لیا کہ من و سلوہ اترا، اب پینے کا مسئلہ تھا تو کہا کہ صاحب ہمارے واسطے پینے کا پانی ہونا چاہیے۔ پھر آپ سفر کرتے ہیں، آپ کی طبیعت گھر کے اندر اور ہوگی، سفر کے اندر اور ہوگی۔ آپ گھر کے عیش و عشرت کو اگر سفر میں تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو کون عقل مند کہے گا؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سفر تو سفر ہے۔ عربی کے اندر بھی کہا گیا السفر والسقر، سفر تو جو ہے وہ جہنم کے ایک ٹکڑا ہے، مطلب یہ کہ اس میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں گی۔ راحت کی تلاش جو ہے، یہ مطلب نہیں کہ راحت کی تلاش نہ کی جائے، مگر یہ امید رکھنا کہ بس سفر میں تو راحت ہی ملے گی، وہ توقع غلط ہے۔ سفر میں زحمتیں ہوتی ہیں، اسی لیے مسافر کے واسطے سہولتیں شریعت نے کیوں رکھی کہ اگر تم سفر میں ہو تو رمضان کے روزے ملتوی کر سکتے ہو، جب تم سفر میں ہو تو نماز کو تم قصر کرو۔ بعض لوگ آج کل کہا کرتے ہیں اجی صاحب یہ تو اس زمانے کا قصہ ہے جب لوگ پیدل جایا کرتے تھے، اب تو ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، لہذا اب کیا ضرورت ہے؟ یہی بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سے پوچھی گئی تھی کہ حضرت اب تو ذرا سہولتیں ہو گئی سفر میں، پہلے تو بڑی زحمتیں تھیں، جس وقت یہ آیت اتری تھی، تو اب کیا ضرورت ہے کہ ہم قصر کریں؟ اب تو ہمارا ملک ہے، دشمن کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، تو لہذا اس صورت میں ہم پوری نماز پڑھ لیں تو کیسا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ اللہ میاں تمہیں ایک نعمت دے رہے ہیں، تو کیا تم نعمت کی ناقدری کرو گے؟ تو تم یہ کہو گے اللہ ہمیں تمہاری نعمت کی ضرورت نہیں؟ یہ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہی جواب میں بھی تم کو دے رہا ہوں، مرفوع حدیث ہو گئی۔ تو عجیب بات یہ ہے، ہم لوگ بھی اس لیے نہیں کہ ہم کو زیادہ نماز پڑھنے کے شوقین ہیں، معاف کیجیے یہ نہیں، بلکہ اصل بات یہ کہ ہماری عادت بن گئی، فیشن یہ بن گیا اسلام کی کسی نہ کسی بات میں اعتراض ضرور کر دو، ورنہ پھر ہم کو عقل مند کون کہے گا؟ اگر ہم نے ہر بات کو ویسے ہی مان لیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو بدھو ہیں۔
عقل مند ہونے کے معنی یہ ہے کہ اسلام کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی سوال جوڑ دو. یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے سوالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. ورنہ تو جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم اور آپ کو بھی معلوم. تو بہرحال یہ کہ سفر جو ہے وہ اس میں پریشانیاں ہی. یہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن واقعہ یہ ہے ہوائی جہاز کے سفر تو ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ہوائی جہاز کے سفروں میں بھی آج نماز پڑھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. وہ 2 رکعت پڑھنی مشکل ہوتی ہے. ورنہ اونٹ پہ تو سفر کر لیجیے، اتر گئے، چلو بھائی اللہ اکبر، 2 پڑھ لو گے 4 پڑھ لو گھوڑے کے سفر پہ یا اونٹ کے سفر میں. لیکن ہوائی جہاز کے سفر میں تو اور بھی مشکل ہے. وہاں تو مسئلہ یہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب سے بیٹھ کے پڑھ لوں کیا، تو وہ 2 رکعت بھی کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. اللہ کا قانون جو ہے وہ حکمتیں اس کے پیچھے ہیں. ہم کیوں اس بات کو نہیں مان لیتے؟ قیامت تک کے لیے اسلام آیا اور اس کے پیچھے حکمتیں ہیں. مسافر کو اللہ نے سہولت دی ہے اور واقعی یہ اس کے پیچھے حکمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اب وہاں سفر میں ہیں اسرائیلی، ٹھیک ہے، پانی تو بے شک چاہیے، کھانا بے شک چاہیے، مگر اگر سفر میں ایسا کہنے لگے فلانے ہوٹل کا کھانا چاہیے مجھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سفر میں کہاں کو آئے تھے؟ جا کے اپنے گھر میں رہیے، جون سے ہوٹل کا کھانا چاہیے، جون سے کچن کا چاہیے ویسے ہی کھا لیجیے گا. اب سفر میں آئے تو کھانا مل رہا تو اللہ کا شکر کیجیے. کوئی کہنے لگے پینے کا پانی تو چاہیے مگر مجھے فلانے فاؤنٹین کا چاہیے، کیا کہیں گے؟ بھائی سفر تھوڑی کر رہے ہیں آپ. لیکن اسرائیلیوں کا مزاج ٹیڑھا تھا. اسرائیلیوں کو پانی تو چاہیے تھا مگر 1 فاؤنٹین کا نہیں چاہیے تھا، ان کو 12 فاؤنٹین کا چاہیے تھا. اس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلہ جو ہے اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا تھا. اللہ میاں نے اس مطالبے کو بھی پورا کیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب اس کی موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے سیرابی کا اور پانی کا انتظام چاہا تو ہم نے کہا اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی سے مارو، وہی عصائے موسیٰ جو ہے. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تمام لوگوں نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. مشربہ پینے کی جگہ، جہاں جا کر کے پانی لیا جائے، اس لیے ہمارے یہاں اس کو ہندی میں گھاٹ کہتے ہیں نا. تو تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ، بھئی یہ قبیلے کا یہ فاؤنٹین یہ ہے اور فلانے قبیلے کا یہ ہے، وہ جان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کھانا تو پہلے مل گیا، وہاں تو پھر فرمایا کلوا من طیبات، یہاں فرما رہے ہیں پانی بھی مل گیا تو وہ کھاؤ اور یہ پیو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرنا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھرنے لگتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں فساد پیدا ہوتا ہے. پھر سوائے اس کے کہ پالیٹکس سمجھ میں آتی ہے اور سیاست میں اس کو اس سے لڑا دینا، اس کو آرام سے چین سے بیٹھا ہوا ہے اس کو بے چین کر دینا. پیٹ بھرے کے بعد پھر یہ شرارتیں مستیاں سوچتی. اور جب کوئی بیچارے کو پیٹ میں لگی ہوئی آگ اس کو بھوک کی تو اس کو کہاں سے پالیٹکس سمجھ میں آئے گی؟ اس کو کہاں سے لیڈری سمجھ میں آئے گی؟ لیڈرشپ اور سیاست اور پالیٹکس اور لوگوں کو لڑانا اور جھگڑنا، ہر ایک معاملے میں دخل دینا، یہ پیٹ بھروں کا کام ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ کھانے پینے کا انتظام ہو جانے کے بعد اب خرمستیاں مت کرنا، فساد مت پھیلانا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، میں نے کہا تھا کہ آگے وہ بات مستقل ایک جرم کی صورت میں اس کو بتلایا گیا، اگرچہ اس کا ایک حصہ پہلے بھی آیا. فرمایا اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یہ روز من و سلوہ کھائیں گے یہ تو بہت مشکل ہے. لہذا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. ایک تو سرکشی یہیں نکل رہی. یوں اگر کہتے ہمارا رب ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے مگر آپ چونکہ نبی اللہ ہیں اس واسطے آپ دعا کر دیجئے تو بات ٹھیک تھی. اتنی ساری نعمتیں ہڑپ کرنے کے بعد بھی خداوند خدا کو اپنا خدا کہنے کو تیار نہیں. موسیٰ سے کہہ رہے اپنے اللہ سے جا کے دعا کر لیجیے. کتنی سرکش تھی وہ قوم. ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے
جو زمین میں سے نکلا کرتی ہیں، جو اگا کرتی ہیں زمین سے، یعنی کیا؟ توری ترکاری، من بقلیہا وقصائہا، ککڑیاں، کھیرے، ککمبر، وفومیہا اور غلہ، وعدسیہا اور دال مسور کی ہو جو بھی ہو، وبصلیہا اور اسی طرح سے مسالے، پیاز، لہسن وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے. جب تک کہ یہ کھانا نہ ہو لہسن اور پیاز والا، جب تک تو ہمارے پاس زبان پہ ہٹ رہی ہے، اس لیے من و سلوا پر قناعت ہم نہیں کر سکتے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم اچھا کھانا چھوڑ کے ردی کھانے کو چاہ رہے ہو. ردی کس لحاظ سے؟ ایک تو یہ کہ اس میں گھاس پات ہے، گوشت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس لحاظ سے بھی، اور اس لحاظ سے بھی کہ جب زمین سے اگنے والی تم غذا چاہتے ہو تو تم کو ہل بھی چلانا پڑے گا، کھیتیوں کو پانی بھی دینا پڑے گا، اور بیلوں کو کھلانا بھی پڑے گا. پھر کتنی مصیبتیں ہیں. اور یہ من اور سلوا بغیر محنت کے مل رہا تھا. تو یہ اعلیٰ درجے کی غذا ہوئی اس لحاظ سے، اور وہ جو ہوئی وہ ادنا درجے کی ہوئی. تو تم ادنا درجے کی غذا چاہ رہے ہو اعلیٰ درجے کی غذا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، یہ تم چاہتے ہی ہو تو تمہاری دعا یہ بھی قبول ہوتی ہے. اہبطوا مصرا، اس شہر میں، اس بستی میں اتر جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تم کو وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو. تمہیں پیاز بھی ملے گی، لہسن بھی ملے گی، غلہ بھی ملے گا، دالیں بھی ملیں گی، سب کچھ ملے گا. جاؤ. تب اب ناقدری یہاں بھی ہوئی ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اب ان پر ذلت اور مسکنت کی، رسوائی کی مار دے دی گئی ہے. اب یہ قوم کبھی بھی ان کو عزت نہ ملے گی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے. تو صاحب آگے رو کر میں کہتا ہوں، آج کل لوگ بڑے عجیب عجیب طرح کے شبہے کرتے ہیں کہ صاحب اللہ نے تو یوں فرمایا تھا، اور آج تو یہودی جو ہیں وہ تو بڑے سر پہ چڑھ رہے ہیں ساری دنیا کے. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت کسی قوم کے واسطے سرخ روئی کا، امن کا اور چین کا آ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی پٹیلو ہونا شروع ہو جائے، تو وہ تھوڑے دن کو تو ہم دیکھیں گے، لیکن اس کے جو سنچریز گزر رہی ہیں اس کی ذلت اور رسوائی کی، اس پر نہیں دیکھیں گے. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے، آج ہی کون سی عزت ہے؟ آج وہ قوم جو ہے اپنی شرارتوں سے اگر وہ جی رہی ہے، دوسروں کے سہارے سے جی رہی ہے، معاف کیجیے، اپنے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں. آج وہ ان کا سہارا ختم ہو جائے، جس کا سہارا ان کو ہے، تو پھر دن میں تارے نظر آ جائیں اسی قوم کو. اور عجیب بات یہ ہے کہ جس قوم کا سہارا اس کو ملا ہوا ہے، آپ ٹٹول کر جا کر دیکھ لیجئے، میں دعوے سے کہتا ہوں وہ قوم اندر سے ان کو گالیاں دیتی. سمجھ میں؟ اندر سے وہ بھی گالی دیتی کہ یہ انہوں نے لوٹ کے کھا لیا ہم کو. مگر یہ کہ حالات کچھ ایسے ہیں، کچھ منطق ایسی ہے، کچھ لاجک ایسی ہے، کچھ دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اس قوم کو اس بچڑے کے اس بچے کو پالنا پڑ رہا ہے. سمجھ میں؟ اس بچے کو پالنا پڑ رہا ہے شیر کا شکار کرنے کے واسطے. جانتے ہیں آپ شیر کا شکار کرنے کے لیے بچڑے کو پالنا پڑتا. تو ٹھیک وہی صورت ہے کہ آج شیر کا شکار کرنے کے واسطے بچڑے کو پالنا پڑ رہا ہے، ورنہ بچڑے سے پیار نہیں ہے. اگر ہمارا ہوا نہ بیٹھا ہوتا اسلامی ملکوں کا تو پھر یہ ان کو برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہوا آپ کا ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ ہم کتنے خطرناک ہیں. ہماری خطرناکی کو یہ لوگ سمجھتے ہیں اس حالت میں بھی کہ دو ملک مسلمانوں کے ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نیندیں رات کو حرام ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دو مل بیٹھیں. سمجھ میں آیا؟ جس روز یہ دو مل بیٹھیں گے تیسرا بھی مل جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ان کو کوئی پریشانی نہیں. آپ یہاں مسجدیں بنا لیجئے، کوئی پریشانی نہیں. ان کو ہر اس مومنٹ سے پریشانی ہوگی کہ جس میں مسلمانوں کے اندر آرگنائزیشن، مسلمانوں کے اندر مومنٹ، مسلمانوں کے اندر اخوت اور اتحاد کی جس سے فضا بن سکتی ہو، ہر وہ مومنٹ جو ہے
ان کو دنیا کے ہر تختے پر جہاں بھی کہیں ہو رہا ہو ہر حصے پر وہ ان کو پریشان کرتا ہے. آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے اس صورت میں اس ساری باتوں کو جاننے کے باوجود بھی ہمارا یہ کہنا کہ اسرائیلیوں کو تو عزت ملی بھی ہے, قرآن میں یہ کیوں کہا گیا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. جرمنی نے اچکا دیا تو روس میں چلے گئے, روس نے اچکا دیا تو وہ فلسطین میں آ گئے. جب تک کہ ان سے کام نکلے گا فلسطین میں رہیں گے, لیکن اس کے بعد ایک وقت آئے گا, اور آئے گا ضرور آئے گا, چاہے ہم زندہ ہوں کہ نہ ہوں, ان کو فلسطین سے نکلنا پڑے گا. میری یہ بات جو ہے میں جانتا ہوں کہ ٹیپ ہو رہی ہے, بالکل میں جانتا ہوں, لیکن ان کو نکلنا پڑے گا اس فلسطین سے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو ایک جگہ نہیں رکھا, اور فلسطین میں بھی ہمیشہ نہ رہیں گے. یہ ایک صورت ہے. بے شک ہمارا اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جہاں ان کے لیے ایک بات فرمائی, وہاں ہمارے لیے بھی تو اللہ میں نے یوں نہیں فرمایا تمہیں ساتھ تو خون معاف ہے, جو چاہے سو کرتے رہنا, میں تمہیں فلسطین بھی دوں گا, میں تمہیں کیا نام مکہ اور مدینہ بھی دوں گا, ہندوستان بھی دوں گا, پاکستان بھی دوں گا, تم جو چاہے کرتے رہنا. یہ بھی تو نہیں اللہ نے فرمایا تھا. تو آج اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذلیل قوم کو, جس کے لیے قرآن شریف میں لفظ ذلت آیا ہے, اگر ہمارے سروں پر اس کو مسلط کر دیا ہو کہ ہمارے سروں پہ جوتے مارے, تو وہ اس لیے کہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں تاکہ ہم کو عقل آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. آپ بھی نے وہ لفظ سنا ہوگا ہندوستان یا پاکستان میں کہ صاحب ہمارے یہاں کہا کرتے تھے, اپنے کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی نالائقیوں سے پر ناراض ہو کر کہتے کہ چمار سے جوتے لگوا دوں گا. تو کیا وہ بیٹا جو ہے وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہو گیا کیا؟ مطلب یہ کہ تم اگر یہ حرکتیں کرو گے تو چمار عزت والا نہیں ہے, مگر اس ذلیل سے بھی تمہارے جوتے لگوائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اور ذلت ہو, تمہارا جرم اتنا خطرناک. آج ان ذلیلوں سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پٹوا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم کو عقل آ جائے. اگر ابھی نہیں آ رہی ہے تو ابھی اور پٹ رہے ہیں. جس روز آئے گی عقل اسی روز پٹنا ختم ہو جائے گا, یاد رکھیے. فرمایا کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اور یہ اللہ کا عذاب ان پر جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. یہ بات قرآن شریف نے تو صرف اتنی ہی کہہ دی, لیکن تورات میں آپ چلے جائیے تو ان کے نام تک موجود ہیں, نام تک موجود ہیں. اس نبی کو قتل کیا, اس نبی کو قتل کیا, اس نبی کو قتل کیا, نام موجود ہے. زکریا نبی کا نام موجود ہے کہ ان کو سنسار کیا گیا خداوند خدا کے گھر میں, مقدس میں, یعنی بیت المقدس کے اندر قربان گاہ کے سامنے, وہ صحن میں. حضرت زکریا کا نام اس میں آتا ہے تورات میں, ان کو بھی گویا حضرت یرمیا کا نام بھی آتا ہے. تو کتنے نبیوں کے نام اس کے اندر موجود ہیں کہ اسرائیلیوں نے ان کو شہید کیا تھا. ایسا نہیں کہ نہیں جانتے تھے کہ نبی ہیں, نبی جانتے ہوئے قتل کیا. تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, بغیر الحق کا مطلب یہی تھا نا حق. یہ نہیں کہ ان کو حق سمجھ کر کے قتل کیا, بلکہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں, مگر چونکہ ہماری پالیٹکس اور سیاست کے خلاف ہیں اس لیے ان کو قتل کیا. یہ ہے نا حق قتل. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور یہ حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے. بس ہوتے ہیں عقیدے کے بلیف 62 سورہ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीहि लअल्लकुम तत्तकून सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल खासिरीन वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा ख़ल्फ़हा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रह क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राअु फ़ाक़िअुन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिय इन्नल बक़रत शाबह अलैना वइन्ना इंशाअल्लाहु लमुह्तदून क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्थ मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालू अलआन जि'त बिलहक़्क़ फ़ज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून फ़क़ुल्ना इज़्रिबूहु बिबादिहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। याद होगा कि जिक्र चल रहा है बनी इसराइल का, यहूद का, कि जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी बड़ी नेमतें और बेशुमार नेमतें और मेहरबानियाँ फरमाई, मगर उनकी तरफ से बराबर सरकशी रही। ऊपर से तुर्रा ये था कि वो इस सारी हरकतों के बावजूद अपनी जन्नत पक्की मानते थे। हम कभी जहन्नम में नहीं जाएंगे और हमको जन्नत में जाना। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। ये लोग यूं कहते हैं कि जन्नत में तो सिवाय यहूद और नसारा के कोई भी नहीं जाएगा, इल्ला मन कान, ये उनका ख्याल। और जहन्नम में हरगिज नहीं जाएंगे और अगर गए भी तो ऐसे ही, ये उनका ख्याल था। और वजह उसकी क्या थी?
وہ کہتے تھے ٹھیک ہے عمل کی قیمت ہے، مگر ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کا کنبہ ہیں، فیملی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اپنے دوستوں کو غلطیوں سے ناراض ضرور ہوتا ہے مگر یہ کوئی نہیں کرتا کہ صاحب اس کو آگ میں لے جا کے ڈالتے ہیں. ہم اللہ کے دوست ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤ. یہ تھی وہ بنیاد جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پیارا بھی اللہ کو وہی ہے کہ جس کے عمل درست ہوں، ورنہ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، ناک نقشے کی وجہ سے اور جغرافیائی لحاظ سے اللہ میاں کسی سے پیار نہیں کرتے. تمہیں اللہ نے اگر سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی تو وہ اسی وجہ دی تھی کہ تاکہ یہ تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، مگر تم نے نہیں کیا تو وہ پٹکی بھی تم کو خوبی ملنی ہے. ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ عمل اور ایمان اور عمل کی قیمت ہے. ٹائٹل کوئی بھی لگا لو، ٹائٹل کا اعتبار نہیں. میں نے ایک مثال بھی دی تھی اور میں نے کسی جگہ میں نے کہا تھا کہ آپ ایک دکان رینٹ پر لے لیں، باہر ایک سائن بورڈ لگا دیں، یہاں آپ کو ہر مال بہت اچھا ملے گا اور بہت سستا ملے گا. سائن بورڈ لگا دیا. ارے بھائی اندر سامان بھی ہے کہ نہیں یہ تو دیکھ لو. سامان ہے تو سائن بورڈ بھی ٹھیک ہے. سائن بورڈ تو بہت بڑا لگا دیا، اندر سامان ہے ہی نہیں. کیا چیز سستی ہے اور کیا چیز عمدہ ہے؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ٹائٹل چاہے مومن کا ہو، ٹائٹل چاہے یہودیت کا ہو، چاہے ٹائٹل نصرانیت کا ہو، سامان ہونا ضروری ہے. ایمان اور اگر عمل ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم خریدار ہیں. لیکن اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو خریدیں کیا چیز ہے؟ کیا چیز؟ پہلے اس آیت کو لے لیجئے، پھر میں بیچنے اور خریدنے کی بات میں لاؤں گا. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں، جو صابی ہیں. صابی کے تعلق سے مفسرین نے تمام اتنے اقوال نقل کر دی ہیں، لیکن جو بات ان سب سے کے بیچ میں سے نکل کر آتی ہے اور وہ ایک قول بھی ہے اور وہی صحیح بھی معلوم ہوتا ہے تاریخ کی روشنی میں، وہ ہیں وہ لوگ کہ جو لادین کہلاتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی دین نہیں بتاتے، وہ لوگ صابی ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ کہاں سے تاریخی طور پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین نے صابی کہا تھا. کیا مطلب؟ کیوں کہا تھا صابی مشرکین مکہ نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے جو مذہب چلا رہا ہے یہ اس سے نکل گئے. تو معلوم کیا ہوا کہ لادین ہو گئے، بے دین ہو گئے، اس لیے آپ کو صابی کہا تھا مشرکین نے. تو صابی کہا جاتا ہے ان کو کہ جو بے دین ہو، جیسے آپ اس زمانے میں کہہ لیجیے جو عقیدے کے کمیونسٹ تھے. اس طرح کے لوگ رہے ہمیشہ، ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلے آ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں بے دین کہلاتے ہیں. یہاں مراد وہی ہے کہ چاہے تو مومن ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے یہودی ہو، اور چاہے کوئی بھی دین ان کا نہ ہو، وہ ایک فرقہ کوئی بھی ہو، ان میں جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور نیک عمل کرے گا، فرمایا ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. یہ ہے بات جو اللہ نے فرمائی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے، اس کے لیے ایک مثال سمجھ لیجیے پہلے، اور وہ جو میں نے مثال ابھی روک رکھی وہ میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا خریدنے فروختنے کی. مثال اس کی یہ ہے کہ ایک مثلا ہمارے اس آرگنائزیشن میں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ بات کہیں کہ بھائی دیکھیے صاحب، اس آرگنائزیشن کا ایک قانون ہے، اس میں چاہے وہ اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، جو اس قانون پر عمل کرے گا اس کے لیے یہ ہے، اور جو نہیں کرے گا بھائی چاہے اپنا ہو پرایا ہو، قانون کی روشنی میں اس کے ساتھ تو معاملہ ہم کو کرنا ہے. کیا یہ کہتے وقت یہ خیال ہے کہ جو اپنے ہیں وہ قانون کے خلاف کریں گے؟ یہ نہیں، وہ تو اپنے ہیں تو قانون کے خلاف نہیں کریں گے. مگر جب ایک عام دستور اور قانون کا عموم بتلانا ہوتا ہے، بتلانے کا انداز ہی ہوتا ہے. بادشاہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، اس میں اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لے، اس خیال میں نہیں رکھنا تو نبی کی بیٹی ہے، میں وہاں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ سے یہ توقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کوئی عمل ایسا کر رہی ہیں یا کرنے والی ہیں یا اب تک کیا ہے
کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت ان کی برباد ہونے والی ہے. لیکن ایک قانون خداوندی بترانا ہے، قانون عام ہے، اس میں اپنے اور پرائے کی کوئی تمیز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. یہ نبی کو خطاب ہے. بھلا بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مرکز ہیں اصلاح کے اور درستگی کے اور تربیت کے اور عمل صالح کے اور عقیدہ ایمانی کے مرکز، وہیں سے تو سارے چشمے پھوٹ رہے ہیں ہدایت کے. وہاں کیا خطرہ اس بات کا ہو سکتا ہے کہ نبی مشرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اے پیغمبر اگر تم نے شرک کر لیا سارے تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور سب خسارے والوں میں سے تم ضرور ہو جاؤ گے. ایک ہی بات یاد رکھو، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اس کے شکر گزار ہونا. یہ نبی کو خطاب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بتانا یہ ہے کہ ہم نبی کو جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو دوسرے کی ہم رعایت نہیں کر سکتے. خطاب نبی کو ہے مگر سنانا سب کو ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے، اس کے قانون کے آگے نہ نبی کی ہم رعایت کر سکتے ہیں نہ غیر نبی کی. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں جو نفسی نفسی کی پکار ہوگی وہ گنہگاروں کے منہ سے نہیں نکلے گا، وہ تو انبیاء کے منہ سے بھی نکلتا ہوا ہوگا. آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے سارے دوڑے دوڑے، ابا جان، ابا تو ہمیشہ مصیبت میں کام آتے ہیں، آپ سے بڑھ کر مصیبت کا دن کون سا ہوگا، آپ ہم سب کے ابا ہیں، آج کیجیے ہماری مدد. مگر ابا جان خود پریشان، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ گیہوں کا وہ جو ہے میں نے درخت کھا لیا تھا جس سے منع کیا تھا. کیا مغفرت نہیں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہیں فرما دیا کہ ہم نے بخش دیا، ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی. مگر ان آدم علیہ السلام اس کے باوجود کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ آقا ہیں. تھا میں نبی تھا، ہوں نبی بے شک، مگر اس کے یہاں ایک قانون ہے. لہذا خدا جانے وہ اس وقت کون سا قانون مجھ پہ نافذ کر دیں، یہ ہے ڈر. نوح علیہ السلام کو بھی یہ ڈر ہے. بیٹے کی سفارش کر دی تھی، نہیں میں نہیں کر سکتا، مجھے تو خود ہی فکر ہے، اگر پوچھ بیٹھے تم نے اپنے کافر بیٹے کی کیسے سفارش کی تھی. تو سب گھبرا رہے ہوں گے. یہ ہے قانون کی بات. قانون کے سامنے اپنے اور پرائے سب برابر ہوتے ہیں. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں. قانون ہمارا یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ اگر ہے جنت میں وہی جائے گا. اس لیے جنت میں نہیں جائے گا کہ چونکہ یہودی ہے، اس نے ٹائٹل یہودیت کا لگا رکھا، اس نے ٹائٹل مومن کا لگا رکھا، اس نے ٹائٹل جو ہے نصرانیت کا لگا رکھا. دیکھنا یہ ہے کہ عقیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے. سمجھنا؟ اور اگر عمل بھی ہے بے خط جنت میں جائے گا، عمل میں خرابی ہے کچھ سزا بھگت کے جائے گا. لیکن جنت میں ایمان کی وجہ سے، ایمانی سرے سے نہیں، کیسے جائے گا؟ وہ میں نے کہا تھا کہ مال ہوگا تو خریدا جائے گا. یہ بات میں نے ویسے ہی نہیں کہی تھی کہ آپ کہیں کہ بھائی کہاں ایمان اور اعمال صالحہ اور اسلام کے شریعت کی بات، یہ دکانداری کی بات لے کے بیٹھ گیا. یہ مثال میری نہیں، یہ قرآن کی مثال ہے. قرآن شریف نے بھی بزنس کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک جگہ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والوں، میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتلاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. دردناک عذاب سے بچانے کے معنی یہ ہے کہ آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ کوئی صاحب بتائیں آپ جاب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی اطمینان کی زندگی ہو، کھانے کی پریشانی نہ ہو، پہننے کی پریشانی نہ ہو، بچوں کے خرچے کی پریشانی نہ ہو، گھر وغیرہ کی. تو آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تاکہ امن اور چین کی زندگی گزر جائے. بزنس کا مقصد یہی ہوتا ہے. یہ کوئی نہیں کرتا کہ میرے بزنس کا مقصد خالی پیسہ بنانا ہے. کون بے وقوف ہوگا ایسا؟ پیسہ بنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود جو ہے امن اور چین کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسا بزنس بتلاتے ہیں کہ جس میں حقیقتاً جو ہے امن اور چین ملے گا. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، محنت کرو. اس سے حقیقی طور پر تمہیں چین اور سکھ ملے گا. یہ وہ بزنس ہے. اچھا صاحب، ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو. بدلے میں کیا ملے گی؟ قیمت، جنت. آپ کہیں گے ارے صاحب ہم سے تو نقد مانگ رہے اور اپنی قیمت ادھار دے رہے. میں پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہیں یہاں ہول سیل کا جب ویوپار کرتے ہیں تو آپ کو کون لا کے کیش دیتا ہے؟ جی کوئی نہیں دیتا. چیک ہی دیتے ہیں. کوئی کیش نہیں دیتا ہول سیل میں.
ہم دنیا میں اعتبار کرتے ہیں ایک کاغذ کے پرزے کا اور سگنیچر کا. ملینز آف ڈالر کا بزنس ہم کرتے ہیں ایک سگنیچر کے اوپر اعتبار ہم کرتے ہیں. اللہ میاں پہ بھروسہ نہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں جنت ہم دیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا ادھار ہے. تو اس واسطے یہ خریدنا اور فروخت کرنا یہ اللہ نے خود ہی لفظ استعمال کیا. اس لیے میں نے کہا تھا ٹائٹل آپ سائن بورڈ بہت بڑا لگا دیں, ہم مومن ہیں اور عقیدہ اندر سے ہے ہی نہیں, صاف ہے, عمل ہے ہی نہیں, تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو سامان ہونا ضروری ہے. یہی ہے مقصد اس آیت کا. جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو نصرانی ہیں اور جو صابی ہیں, ان میں سے جو بھی ایمان لیا اللہ پر اور آخرت کے دین پر اور نیک عمل کیا, فرمایا ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس, اور نہ ان کو پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. خوف ہوتا ہے ڈر جس کو کہتے ہیں, آنے والے کسی خطرے کا, اور غم ہوتا ہے کسی اچھی حالت کے چھوٹنے کا, وہ غم ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ یہاں آئے تو آپ کو بہت غم ہو رہا ہے, ہندوستان سے آنے پر غم ہو رہا تھا. کیوں غم ہو رہا تھا؟ ارے بھائی میری فیملی چھوٹ رہی. فیملی بہت اچھی چیز ہے, نعمت ہے. تو اچھی حالت کے اور اچھی چیز کے چھوٹنے سے جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حزن اور غم. اور آئندہ کا کوئی ڈر لگا ہوا ہو کہ پتہ نہیں یہ چیز رہے گی کہ نہیں رہے گی, یہ رہے گی کہ نہیں رہے گی, اس کو کہتے ہیں خوف. فرمایا نہ ان کو ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں جنت میں آج رہیں کل کو نکل تو نہ جائیں, یہ ڈر نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے دنیا میں ایک شخص ملینر تھا, بیٹے بیٹیاں بیوی بھائی بہن ماں باپ سب کو چھوڑ کر, بڑے اچھے گھر تھے محلات تھے, سب کو چھوڑ کر کے ملک الموت نے جان قبض کر دی اور لے کے چلا گیا. فرمایا کہ وہ جنت میں جب یہ جانے والا شخص, اس کو ذرا غم نہیں ہوگا کہ میں نے دنیا میں ان ساری چیزوں کو میں نے چھوڑا ہے, بہت افسوس, قطعاً نہیں. اس لیے کہ اس سے بڑی نعمت اس کے سامنے میں ہوگی, نہ کوئی غم ہوگا نہ ڈر ہوگا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اس کے بعد پھر لوٹ کر کے ان کے بنی اسرائیلی کا تذکرہ ایک عام قانون بتلا کر فرماتے ہیں کہ اس وقت کا تذکرہ کیجئے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا. عہد کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے, مگر قرآن نے بعض جگہ عہد کا لفظ چھوڑ کر میثاق کا لفظ استعمال کیا. اس کا روٹ ورڈ ہے وثوق. آپ بھی کہتے ہیں میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ لفظ بولتے ہیں. ہم تو اردو بھی بھول گئے یہاں آ کے, سمجھ میں آیا, انگلش آئی نہیں, اردو بھول گئے. وثوق جو ہے یہ کہتے ہیں جب کسی چیز پر بھروسہ ہو, ٹرسٹ ہو, یقین ہو, اعتماد ہو, جب اور اس میں ذرہ برابر کوئی کنفیوژن نہ ہو, اس کو کہتے ہیں وثوق. اس سے آگے چلنے کے بعد پھر وثق یثقو کہتے ہیں کوئی گرہ باندھنے کو. سمجھ میں آیا, ایک چیز لی دوسری چیز کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے ہک اپ کر دیا کہ وہ ٹوٹتا نہیں, یہ بھی وثق یثقو کہتے ہیں, موثوق. اس کو تو ایسا وعدہ اور ایسا عہد کہ جس میں کوئی کمی اور کمزوری نہ رہ جائے, اس کو میثاق کہا جاتا ہے. اسی لیے میں ساری تفصیل بتا کر میں یہ بات نقل کرتا ہوں. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ میثاق اس عہد کو کہتے ہیں کہ جس کے وعدہ کرتے وقت قسم بھی کھا لی گئی ہو, اس کو میثاق کہتے ہیں. تو وہ اسی لیے کہا ہے اور زیادہ مضبوط پکا وعدہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ذکر کیجیے جب ہم نے تم سے بڑا پکا وعدہ لیا, وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور ہم نے تمہارے سروں کے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا. بات کیا ہوئی؟ قصہ یہ تھا کہ تورات دے دی گئی. اب کس مسخرے کو اللہ کی کتاب پہ عمل کرنا تھا, یہ تو سوائے سرکشی کے ان کی عادت کے اور کبھی کچھ نہیں رہی. تو کتاب آئی, اب لگے اینگی بینگی کرنے کے واسطے. کیسے معلوم کہ موسیٰ جو یہ اللہ میاں کی کتاب ہے, ہم کو کیسے سمجھ میں آیا کہ اللہ پہلے تو یہاں سے چلے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بھی تسلی کرا دی, لاؤ 70 آدمی منتخب کر لو اور چلو طور پہ اللہ میاں سے بات کراتے ہیں. بات ہو گئی, وہاں بھی پھر سرکشی دکھلائی, پتہ نہیں آواز تو آ رہی ہے مگر ہمیں کیا معلوم اللہ میاں بول رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ میاں نے ذرا پھر وہاں اسکرو ٹائٹ کیا, زلزلہ آیا, جھٹکایا, گرے پڑے, اٹھ کے وہاں سے آخر کو عقل ٹھکانے ہوئی تو آئے. کہا اب عمل کرو, اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی کتاب ہے, ہاں عمل کریں گے. مگر پھر گڑبڑ, نہیں عمل کرتے. سرکش قوم ہے پکی. اللہ سبحانہ و تعالی نے
ان کے اوپر ایک طور کا ایک چٹان اوپر مسلط کر دی. مت سمجھنا کہ یہ کوئی کیسے ہوا ہوگا. میں بتا چکا ہوں ابھی پچھلے ہفتے کہ دن بھر 40 برس تک دن بھر ان کے سروں کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، اور پتھر اتنے بڑے پتھر سے 12 چشمے نکالے تھے ان کے واسطے، سمجھ میں، اور کھانے کو من و سلوہ روز مل رہا تھا. اس خدا سے کیا مشکل ہے کہ وہ پتھر کی چٹان جو ہے پوری کوہ طور سے اٹھا ان کے سروں پر مسلط کر دے. یہ سب ہوئے ہیں تماشے. میں ایک بات بتلا دوں، ایک ہے اللہ کی عادت اور ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ نے کی عادت تو یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ پتھر کی چٹانیں جو ہے پہاڑوں کی اڑی پھر رہی ہیں اور جو ہے بادل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. مگر ہم اللہ کی عادتوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھیں کہ قدرت بھی بس یہی ہے، یہ غلط ہوگا. اللہ کی قدرت میں ہر چیز ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قرآن شریف میں دونوں چیزیں بتائی گئی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنت کے معنی ہے عادت کے. تو اللہ کی ایک عادت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. تو عادت تو وہ ہے جس کو ہم رات دن دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہے عادت. لیکن قدرت میں اللہ کی سب چیز ہے. تو وہاں قدرت کا مظاہرہ ہو رہا تھا. بھلے عادت تو یہ ہے، اگر آپ